بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 5345۔ ام حبیبہ بنت ابی سفیان روایت کرتی ہیں کہ جب ان کے والد کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے خوشبو منگوائی اور اپنے دونوں بازوؤں پر لگائی، پھر کہا مجھے خوشبو کی کوئی ضرورت نہ تھی، لیکن میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ کسی میت کا 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کے لیے کہ اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہیں۔ حدیث باب مہر البغی و نکاح الفاسد، رنڈی کی کمائی اور نکاح فاسد کا بیان۔ حسن بصری کہتے ہیں اگر کوئی شخص جان کر کسی محرمہ عورت سے نکاح کرے تو ان کے لیے ان کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی، اور وہ جو کچھ مہر لے چکی ہے وہ اسی کا ہوگا، اس کے سوا اور کچھ اسے نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد کہا اسے اس کا مہر مثل دیا جائے گا۔ اکثر علماء کا یہی فتویٰ ہے، بعض نے کہا کہ جو مہر ٹھہرا تھا وہ ملے گا اور بس۔ حدیث نمبر 5346۔ ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، کاہن کی کمائی اور زانیہ عورت کے زنا کی کمائی کھانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ سب کمائیاں حرام ہیں۔ بعض نے شکاری کتے کی بیع درست رکھی ہے۔ اب جو مولوی مشائخ رنڈیوں کی دعوت کھاتے ہیں یا فال تعویذ گنڈے کر کے رنڈیوں سے پیسہ لیتے ہیں وہ مولوی مشائخ نہیں بلکہ اچھے خاصے حرام خور ہیں، وہ پیٹ کے بندے ہیں۔ حدیث نمبر 5347۔ ابو جحیفہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گودوانے والی، سود کھانے والے اور سود اور کھلانے والے پر لعنت بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور زانیہ کی کمائی کھانے سے منع کیا اور تصویر بنانے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ حدیث نمبر 5348۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اگر عمدن کوئی محرم عورت مثلا ماں، بہن، بیٹی وغیرہ سے حرام جان کر بھی نکاح کر لے تو اس پر حد قائم کی جائے گی، اور ائمہ ثلاثہ اور اہل حدیث کا یہی فتویٰ ہے۔ اس کا یہ جرم اتنا سنگین ہے کہ اسے ختم کر دینا ہی عین انصاف ہے۔ باب المہر للمدخول علیہا، جس عورت سے صحبت کی اس کا پورا مہر واجب ہو جانا، اور صحبت کے کیا معنی ہیں، اور دخول اور مساس سے پہلے طلاق دے دینے کا حکم، جمع کرنا یا خلوت ہو جانا۔ یہ قوسین میں ہے اتنی عبارت۔ اہل کوفہ کہتے ہیں کہ محض خلوت ہو جانے سے ہی مہر واجب ہو جاتا ہے، جمع کرے یا نہ کرے۔ امام شافعی کا فتویٰ یہ ہے کہ مہر جب ہی واجب ہوگا جب جمع کرے، یہی قرین قیاس ہے۔ حدیث نمبر 5349۔ سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی ہو، تو انہوں نے کہا
کہ بنی اجلان کے میاں بیوی کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدائی کروا دی تھی اور کہا تھا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا وہ رجوع کرے گا، لیکن دونوں نے انکار کیا۔ آپ نے دوبارہ فرمایا اللہ خوب جانتا ہے اسے جو تم میں سے ایک جھوٹا ہے وہ توبہ کرتا ہے یا نہیں، لیکن دونوں نے پھر توبہ سے انکار کیا۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جدائی کرا دی۔ ایوب نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن دینار نے کہا کہ یہاں حدیث میں ایک چیز اور ہے، میں نے تمہیں اسے بیان کرتے نہیں دیکھا، وہ یہ ہے کہ تہمت لگانے والے شوہر نے کہا تھا میرا مال واپس دلوا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا وہ تمہارا مال ہی نہیں رہا، اگر تم سچے بھی ہو تو تم اس سے خلوت کر چکے ہو، اور اگر جھوٹے ہو تب تو تم کو بطریق اولا کچھ نہیں ملنا چاہیے اور تمہیں محروم کر دینا چاہیے۔ باب المتعہ للتی لم یفرض لها، عورت کو بطور سلوک کچھ کپڑا یا زیور یا نقد دے دینا جب اس کا مہر نہ مقرر کیا گیا ہو، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان بیویوں کو جنہیں تم نے ہاتھ نہ لگایا اور جمع نہیں کیا اور نہ ان کے لیے مہر مقرر کیا ہو طلاق دے دو تو ان کو کچھ فائدہ پہنچاؤ، اللہ کے فرمان بیما تعملون بصیر تک۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا طلاق والی عورتوں کے لیے دستور کے موافق دینا پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے کھول کر اپنے احکام بیان کرتا ہے شاید کہ تم سمجھو۔ اور لیان کے موقع پر جب عورت کے شوہر نے اسے طلاق دی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متاع کا ذکر نہیں فرمایا تھا، یعنی سامان کا ذکر نہیں کیا تھا، تو لیان والی عورت کو کچھ دینا ضروری نہیں ہے، یہ مہر کے علاوہ کی بات ہے۔ حدیث نمبر 5350، ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے میاں بیوی سے کہا تمہارا حساب اللہ کے ہاں ہوگا، تم میں سے ایک تو یقیناً جھوٹا ہے، تمہارے یعنی شوہر کے لیے اسے بیوی کو حاصل کرنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ شوہر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا مال، آپ نے فرمایا اب وہ تمہارا مال ہی نہیں رہا، اگر تم نے اس کے متعلق سچ کہا تھا تو وہ اس کے بدلہ میں ہے کہ تم نے اس کی شرمگاہ اپنے لیے حلال کی تھی، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی تب تو اور زیادہ تجھے کچھ نہ ملنا چاہیے۔ متاع سے مراد فائدہ پہنچانا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کا قول ہے کہ یہ متاع اس عورت کے لیے واجب ہے جس کا مہر مقرر نہ ہوا ہو اور صحبت سے پہلے اس کو طلاق دی جائے۔ بعض نے کہا کہ طلاق والی عورت کو متاع دینا چاہیے، بعض نے کہا کہ کسی کے لیے متاع دینا واجب نہیں۔ امام بخاری کا میلان قول اول کی طرف معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ حنفیہ کا فتویٰ ہے۔ ایسی عورت کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ دینا چاہیے جو مہر کے علاوہ ہو۔ بہرحال عورت سلوک کی مستحق ہے۔ یہاں تک طلاق کے مسائل آ کر کے ختم ہوئے۔ اب اس کے بعد میں ہماری نئی کتاب شروع ہوتی ہے، وہ ہے کتاب النفقات۔ لیکن یہاں پر طلاق کے سلسلے میں کچھ اصطلاحی الفاظ ہیں جن کو
مولانا داؤد راز صاحب رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ انہوں نے 4 الفاظ بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 خلا، کہتے ہیں یہ لفظ انخلا سے مشتق ہے، جس کے معنی نکال کر پھینک دینے کے ہیں، اور شریعت میں اس عقد کو کہتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان مال و متاع یا زمین وغیرہ دے کر بیوی اپنے شوہر سے رستگاری حاصل کر لے اور علیحدہ ہو جائے، گویا یہ عورت کی طرف سے مرد سے جدائی ہوتی ہے۔ دوسرا ہے زہار، بیوی کو یا بیوی کے کسی ایسے عضو کو جس کی نظیر سے پوری عورت کی ذات تعبیر کی جائے، ماں، بہن یا وہ عورت جس سے نکاح جائز نہیں، تشبیہ دی جائے۔ مثلا بیوی سے مرد کہہ دے کہ تو میری ماں جیسی ہے، یا میری بہن کی پشت جیسی تیری پشت ہے۔ اس صورت میں مرد پر کفارہ لازم آتا ہے۔ لعان کے یہ معنی ہے کہ مرد اپنی بیوی کو زنا سے متہم کرے، لیکن اس کے پاس اس امر کی شہادت نہیں اور عورت اس سے انکار کرتی ہے، تو اس صورت میں لعان کا حکم دیا جائے۔ پہلے مرد کو 4 مرتبہ قسم کھلائی جائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر شہادت دیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ 5ویں مرتبہ قسم کے ساتھ یہ بھی کہے کہ اگر میں یہ بات جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت بھی قسم کھا کر کہے کہ اس نے جو تہمت مجھ پر لگائی ہے وہ بالکل جھوٹ ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لعان کے بعد مرد عورت میں جدائی ہو جاتی ہے۔ ایلا لغت میں قسم کھا لینے کو کہتے ہیں کہ وہ بیوی سے ایک خاص مدت تک جمع نہ کرے گا، اس کا بھی کفارہ دینا واجب ہوتا ہے۔ ایلا کی آخری مدت 4 ماہ ہے۔ پھر خاوند پر لازم ہوگا کہ یا تو اس قسم کو توڑ دے اور عورت سے ملاپ کر لے، ورنہ طلاق دے کر جدا کر دے۔ اس کے بعد میں اب ہمارا مسئلہ آ رہا ہے بیوی بچوں کے خرچے کا بیان۔ باب فضل النفقۃ علی الاہل، بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان، اور اللہ کے اس کا یہ فرمان وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ إِلَىٰ قَوْلِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اے پیغمبر، تم سے لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، کہہ دو جو بچ رہے اور جو زیادہ ہو، یہاں سے لے کر کے اللہ کے اس فرمان، اس لیے کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے کاموں کی فکر کرو، تاکہ تم دنیا اور آخرت کے کاموں کی فکر کرو۔ اور حسن بصری نے کہا اس آیت میں عفو سے وہ مال مراد ہے جو ضروری خرچ کے بعد بچ رہے۔ حدیث نمبر 5351، ابو مسعود انصاری روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کیا تم اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں روایت کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا جب مسلمان اپنے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث نمبر 5352، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو خرچ کر تو میں تجھے عطا کرتا جاؤں گا اور تجھے دیتا رہوں گا۔ حدیث نمبر 5353،
ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے یا رات بھر عبادت اور دن کو روزے رکھنے والے کے برابر۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 5354۔ سعد روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت مکہ مکرمہ میں بیمار تھا۔ میں نے رسول اکرم سے کہا میرے پاس مال ہے، کیا میں اپنے تمام مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر آدھے کی کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا پھر تہائی کی کر دوں؟ رسول اعظم نے کہا تہائی کی کر دو، اور تہائی بھی بہت ہے، یہ بھی زیادہ ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج و تنگ دست چھوڑو کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور تم جب بھی خرچ کرو گے تو وہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، یہاں تک کہ اس لقمہ پر بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھنے کے لیے اٹھاؤ گے، اور امید ہے کہ ابھی اللہ تمہیں زندہ رکھے گا، تم سے بہت سے لوگوں کو نفع پہنچے گا اور بہت سے دوسرے یعنی کفار کو نقصان پہنچے گا اور وہ نقصان اٹھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی امید ظاہر فرمائی تھی اللہ نے اس کو پورا کیا۔ سعد بن ابی وقاص وفات نبوی کے بعد مدت دراز تک زندہ رہے۔ عراق کا ملک انہوں نے ہی فتح کیا، کافروں کو زیر کیا، اور وہ مدتوں عراق کے حاکم رہے۔ سعد عشرے مبشرہ میں سے ہیں۔ 17 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور کچھ اوپر 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ سن 55 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ مروان بن حکم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں مدینہ میں دفن کیا گیا۔ باب وجوب النفقۃ علی الاہل والعیال، علی الاہل والعیال، مرد پر بیوی بچوں کا خرچ دینا واجب ہے۔ اسی طرح نانا نانی دادا دادی کا خرچ جب وہ محتاج ہوں، اسی طرح اپنے غلام لونڈی کا مگر جو دن گزر جائیں ان کا خرچ دینا واجب نہیں، یہاں تک کہ بیوی کا بھی چھوڑے ہوئے دنوں کا خرچہ دینا واجب نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5355۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے، یعنی دینے کے بعد میں بھی اس کے پاس دولت رہے، پیسہ رہے، اور ہر حال میں اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ، نیچے کا ہاتھ یعنی لینے والا۔ اور خرچ کی ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہیں۔ عورت کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے، غلام کو اس مطالبے کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو۔ بیٹا کہہ سکتا ہے مجھے کھانا کھلاؤ، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ، کیا یہ آخری ٹکڑا بھی کہ بیوی کہتی ہے آخر تک آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ ابو ہریرہ کی خود اپنی سمجھ سے ہے۔ معلوم ہوا کہ حقوق اللہ کے بعد انسانی حقوق میں اپنے والد اور جملہ متعلقین کے حقوق کا ادا کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ حدیث نمبر 5356۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خیرات وہ ہے جسے دینے کے بعد میں بھی آدمی مالدار اور تونگر رہے، اور اس سے ابتدا کرو جس کی تم پرورش کرتے ہو اور جسے کھلاتے پلاتے ہو، یعنی اپنے اہل و عیال، جملہ متعلقین اور مزدور وغیرہ جن کا کھانا تم نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ اسی طرح قرابت دار بھی جو غربا و مساکین ہوں، پہلے ان کی خبرگیری کرنا دیگر فقراء و مساکین پر مقدم ہے۔ باب حبس الرجل قوت سنۃ علی اہلہ وکیف نفقات العیال، مرد کا اپنی بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا خرچ جمع کرنا جائز ہے، اور بیوی بچوں پر کیوں کر خرچ کرے اس کی تفصیل اور اس کا بیان۔ حدیث نمبر 5357۔ معمر کہتے ہیں کہ مجھ سے ثوری نے بتایا کہ تم نے ایسے شخص کے بارے میں بھی سنا ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا یا سال سے کم خرچ جمع کر لے؟ معمر نے کہا کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آیا، پھر بعد میں یاد آیا کہ اس بارے میں ایک حدیث ابن شہاب زہری نے ہم سے بیان کی تھی، ان سے مالک بن اوس نے اور ان سے حضرت عمر نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کے باغ کی کھجوریں بیچ کر اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچ جمع کر دیا کرتے تھے۔ تو سال بھر کا خرچ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے زیادہ کا بھی رکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 5358۔ ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں کہ مجھے مالک بن اوس بن حدثان نے خبر دی، ابن شہاب زہری نے بیان کیا کہ محمد بن جبیر بن مطیب نے اس کا بعض حصہ بیان کیا تھا، اس لیے میں روانہ ہوا اور مالک بن اوس کی خدمت میں پہنچا اور ان سے یہ حدیث پوچھی۔ مالک نے مجھ سے بیان کیا کہ عمر کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے دربان یرفع ان کے پاس آئے اور کہا، عثمان بن عفان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا آپ انہیں آنے کی اجازت دیں گے؟ عمر نے کہا، انہیں اندر بلا لو۔ چنانچہ انہیں اس کی اجازت دے دی گئی۔ راوی نے کہا، پھر یہ سب اندر تشریف لائے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ یرفع نے تھوڑی دیر بعد پھر عمر سے آ کر کہا، علی اور عباس بھی ملنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ حضرت عمر نے انہیں بھی اندر بلانے کے لیے کہا۔ اندر آ کر ان حضرات نے بھی سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد عباس نے کہا، امیر المومنین، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ ان سے مراد علی، میرے اور علی کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ دوسرے صحابہ عثمان اور ان کے ساتھیوں نے بھی کہا کہ امیر المومنین، ان کا فیصلہ فرما دیجئے اور انہیں اس الجھن سے نجات دیجئے۔ عمر نے کہا، جلدی نہ کرو، میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم انبیاء وفات کے وقت چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے؟ حضور اکرم کا اشارہ خود اپنی ذات کی طرف تھا۔ صحابہ نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس کے بعد عمر، علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے پوچھا، میں اللہ کی قسم دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی تصدیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کہا تھا۔ پھر عمر نے کہا، اب میں آپ سے اس معاملہ میں بات کروں گا۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس مال میں مختار کل ہونے کی خصوصیت بخشی تھی، یعنی مال فے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس میں کسی دوسرے کو کچھ نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا ما افاء اللہ علی رسولہ منہم الی قولہ قدیر، اس لیے یہ 4 خمس خاص آپ کے لیے تھے۔ اللہ کی قسم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں نظر انداز کر کے اس مال کو اپنے لیے خاص نہیں کر لیا تھا، اور نہ تمہارا کم کر کے اسے نبی اکرم نے اپنے لیے رکھا تھا، بلکہ حضرت نے پہلے تم سب میں اس کی تقسیم کی، آخر میں جو مال باقی رہ گیا تو اس میں سے آپ اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچ لیتے، اور اس کے بعد جو باقی بچتا اسے اللہ کے مال کے مصرف میں مسلمانوں کے لیے خرچ کرتے اور مسلمانوں کو دیتے۔ آپ نے زندگی بھر اسی کے مطابق عمل کیا۔ اے عثمان، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں یہ معلوم ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے علی اور عباس سے پوچھا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں بھی یہ معلوم ہے؟ انہوں نے بھی کہا جی ہاں معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی وفات کی اور ابو بکر نے کہا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، چنانچہ انہوں نے اس جائیداد کو اپنے قبضہ میں لے لیا اور حضور اکرم کے عمل کے مطابق اس میں عمل کیا۔ علی اور عباس کی طرف متوجہ ہو کر انہوں نے کہا آپ دونوں اس وقت موجود تھے، آپ خوب جانتے ہیں کہ ابو بکر نے ایسا ہی کیا تھا، اور اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر اس میں مخلص، محتاط اور نیک نیت اور صحیح راستے پر تھے اور حق کا اتباع کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی بھی وفات کی، اور اب میں حضرت اور ابو بکر کا جانشین ہوں۔ میں 2 سال سے اس جائیداد کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہوں، اور وہی کرتا ہوں جو رسول اعظم اور ابو بکر نے اس میں کیا تھا۔ اب آپ حضرات میرے پاس آئے ہیں، آپ کی بات ایک ہی ہے اور آپ کا معاملہ بھی ایک ہے۔ آپ سے مراد عباس آئے اور مجھ سے اپنے بھتیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مطالبہ کیا۔ آپ آئے، یہاں آپ سے مراد علی ہیں، آپ یعنی علی آئے اور انہوں نے اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کے ترکہ کا مطالبہ کیا۔ میں نے آپ دونوں سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہ جائیداد دے سکتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ پر اللہ کا عہد واجب ہوگا، وہ یہ کہ آپ دونوں بھی اس جائیداد میں وہی طرز عمل اپنائیں گے اور اختیار کریں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا، جس کے مطابق ابو بکر نے عمل کیا، اور جب سے میں اس کا والی ہوا ہوں میں نے جو اس کے ساتھ معاملہ رکھا، اور اگر یہ شرط منظور نہ ہو تو پھر آپ مجھ سے اس بارے میں گفتگو چھوڑ دیں۔ آپ لوگوں نے کہا کہ اس شرط کے مطابق وہ جائیداد ہمارے حوالے کر دو، اور میں نے اسے اس شرط کے ساتھ تم لوگوں کے حوالے کر دیا۔ کیوں عثمان اور ان کے ساتھیوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، یعنی کیوں عثمان اور ان کے ساتھیوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں نے اس شرط ہی پر وہ جائیداد علی اور عباس کے قبضہ میں دی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، راوی نے بیان کیا۔ پھر آپ علی اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میں آپ حضرات کو اللہ کی قسم دیتا ہوں
کیا میں نے آپ دونوں کے حوالہ وہ اس شرط کے ساتھ کی تھی؟ دونوں نے کہا جی ہاں۔ پھر عمر نے کہا کیا آپ اب اس کے سوا مجھ سے کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہے، اس کے سوا میں کوئی اور فیصلہ قیامت تک نہیں کر سکتا۔ اب آپ لوگ اس کی ذمہ داری پوری کرنے سے عاجز ہیں تو مجھے واپس کر دیں، میں اس کا بھی بندوبست خود ہی کر لوں گا۔ باب قولہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ الی قولہ بما تعملون بصیر۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، یہ مدت اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہے، بیما تعملون بصیر تک۔ اور سورہ احقاف میں فرمایا اور اس کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑنا 30 مہینوں میں ہوتا ہے۔ اور سورہ طلاق میں فرمایا اور تم میاں بیوی آپس میں ضد کرو گے تو بچے کو دودھ کوئی دوسری عورت پلائے گی۔ وسعت والے کو خرچ دودھ پلانے کے لیے اپنی وسعت کے مطابق کرنا چاہیے، اور جس کی آمدنی کم ہو اسے چاہیے کہ اللہ نے جتنا دیا ہو اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کے ارشاد بعد عسری یسرا تک۔ اور یونس نے زہری سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ ماں اس کے بچے کی وجہ سے باپ کو تکلیف پہنچائے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مثلاً ماں کہہ دے کہ میں اسے دودھ نہیں پلاؤں گی، حالانکہ اس کی غذا بچے کے زیادہ موافق ہے، وہ بچے پر زیادہ مہربان ہوتی ہے، اور دوسرے کے مقابلے میں بچے کے ساتھ وہ زیادہ لطف و نرمی کر سکتی ہے، اس لیے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ بچے کو دودھ پلانے سے اس وقت بھی انکار کر دے جبکہ بچے کا والد اسے نان و نفقہ میں اپنی طرف سے سب کچھ دینے کو تیار ہو جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا باپ اپنے بچے کی وجہ سے ماں کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی صورت یہ ہے مثلاً باپ ماں کو دودھ پلانے سے روکے اور خواہ مخواہ کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کرے۔ البتہ اگر ماں اور باپ اپنی خوشی سے کسی دوسری عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کریں تو دونوں پر کچھ گناہ نہ ہوگا، اور اگر وہ والد اور والدہ دونوں اپنی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو پھر ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا۔ فیصال، یہاں پر فیصال کا لفظ آیا ہے، فیصال کے معنی ہوتے ہیں دودھ چھڑانا۔ باب نفقۃ المرأۃ اذا غاب عنها زوجها ونفقۃ الولد، کسی عورت کا شوہر اگر غائب ہو تو اس کی عورت کیوں کر خرچ کرے، اور اولاد کے خرچ کا بیان۔ اگر خاوند کہیں چلا گیا ہو اور اس کا پتہ معلوم ہو تو عورت اپنے شہر کے قاضی کے پاس جائے، وہ اس شہر کے قاضی کو لکھ کر جہاں اس کا خاوند ہو عورت کا خرچہ منگوائے۔ اگر یہ امر ممکن نہ ہو جیسا کہ ہمارے زمانے کا حال ہے کہ قاضیوں کو مطلق اختیار نہیں ہے، تو عورت اپنے شہر کے قاضی کو اطلاع دے اور وہ نکاح فسخ کرا دے۔ رویانی نے بیان کیا کہ اس پر فتویٰ ہے اگر خاوند کا بالکل پتہ نہ ہو جب بھی قاضی نکاح کو فسخ کرا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر خاوند مفلس ہو اور نفقہ نہ دے سکتا ہو، شافعیہ اور اہل حدیث کا یہی قول ہے، اور حنفیہ نے جو مذہب اختیار کیا ہے وہ عورتوں پر صریح ظلم ہے۔
اور تکلیف مالا یطاق ہے، اور اس زمانہ میں کوئی عورت اس پر نہیں چل سکتی۔ وہ کہتے ہیں خاوند مفلس ہو یا غائب، ہر حال میں عورت صبر سے بیٹھی رہے، البتہ اس کے نام پر قرض لے کر کھا سکتی ہے۔ بتلائیے مفلس یا غائب کو کون قرض دے گا؟ اس زمانہ میں تو مالداروں کو بھی بغیر گروی کے کوئی قرض نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 5359۔ عائشہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ آئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان بہت بخیل ہیں، اور یہ ابو سفیان ان کے شوہر ہیں یعنی ہند کے، تو کیا میرے لیے اس میں گناہ ہے کہ اگر میں ان کے مال میں سے ان کے پیٹھ پیچھے کچھ لے لوں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لیکن دستور کے مطابق ہونا چاہیے، اگر لینا ہے تو معروف طریقے سے بھلائی کے ساتھ لے سکتی ہو۔ حدیث نمبر 5360۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو اسے بھی آدھا ثواب ملتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ عورت کو مرد کی رضامندی معلوم ہو۔ اگر عورت دیانتدار نہیں ہے تو ایسے خرچ کے لیے اسے ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ باب عمل المرأة فی بیت زوجہا، عورت کا اپنے شوہر کے گھر میں کام کاج کرنا، یعنی وہی کام کاج جو عورتوں کے معمول میں ہیں، جیسے آٹا گوندنا، پیسنا، گھر میں جھاڑو دینا، کھانا پکانا وغیرہ۔ یہ کام بھی عورت پر اس وقت واجب ہے جب خاوند محتاج ہو۔ گو عورت اپنے گھرانے کی امیر ہو، جو کام عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں کرتی تھی وہی خاوند کے گھر میں کرے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ عورت گھر کے کام کاج پر مجبور کی جائے گی، گو وہ اپنے خاندان کی امیر ہو، بشرطے کہ خاوند محتاجگی کی وجہ سے لونڈی غلام نہ رکھ سکے۔ حدیث نمبر 5361۔ علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شکایت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں کتنی تکلیف ہے۔ انہیں معلوم ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات نہ ہو سکی، اس لیے عائشہ سے اس کا ذکر کیا۔ جب رسول اعظم آئے تو عائشہ نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ علی نے بیان کیا کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ رات کے وقت ہم اس وقت اپنے بستروں پر جا چکے تھے اور اپنے بستروں پر لیٹ گئے تھے۔ ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا، تم دونوں جس طرح تھے اسی طرح رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے قدموں کے ٹھنڈک اپنے پیٹ پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے، کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک بات نہ بتا دوں؟ جب تم رات کے وقت اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے لونڈی غلام سے بہتر ہے۔ اللہ تم کو کام کاج کی طاقت دے گا اور خادم کی حاجت نہ رہے گی۔ جب لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو دوسری عورتوں کی کیا حقیقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی خاندانی سمجھ کر گھریلو کام کاج کو اپنے لیے اور سمجھیں۔ موجودہ زمانے میں جو لڑکیاں مدرسوں سے اور کلیۃ البنات سے فارغ ہوتی ہیں، ان کے بھی
ایسے ناز و نخرے ہوتے ہیں، سب کے نہیں، بعض کے، یہ مناسب نہیں ہے۔ باب خادم المرأہ، عورت کے لیے خادم کا ہونا۔ حدیث نمبر 5362، علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے ایک خادم مانگا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے اس سے بہتر ہو؟ سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سفیان بن عیینہ نے کہا، ان میں سے ایک کلمہ 34 بار کہہ لے۔ حضرت علی نے کہا، پھر میں نے ان کلموں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ ان سے پوچھا گیا، جنگ صفین کی راتوں میں بھی نہیں؟ کہا کہ صفین کی راتوں میں بھی نہیں، صفین میں بھی وہ پڑھا کرتے تھے جہاں پر حضرت معاویہ اور حضرت علی بن ابی طالب کے درمیان بھیانک جنگ ہوئی تھی۔ باب خدمت الرجل فی اہلہ، مرد اپنے گھر کے کام کاج کرے تو کیسا ہے؟ حدیث نمبر 5363، اسود بن یزید روایت کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے پوچھا، گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب رہتے تھے تو کیا کیا کرتے تھے؟ ام المومنین نے کہا کہ حضور اکرم گھر کے کام کیا کرتے تھے، پھر جب اذان کی آواز سنتے تو باہر چلے جاتے تھے۔ گھر کے کام کاج کرنا اور اپنے گھر والوں کی مدد کرنا ہمارے رسول اعظم کی سنت ہے، اور جو لوگ گھر میں اپاہج بنے رہتے ہیں اور ہر کام کے لیے دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، وہ محض بے عقل ہیں۔ ان کی صحت بھی ہمیشہ خراب رہتی ہے اور سفر وغیرہ میں ان کو اور بھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ باب اذا لم ينفق الرجل فللمرأة ان تأخذ بغیر علم ما يكفيها وولدها بالمعروف، اگر مرد خرچ نہ کرے تو عورت اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہے جو دستور کے مطابق اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے کافی ہو۔ حدیث نمبر 5364، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہند بنت عتبہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو سفیان بخیل ہیں، یعنی ان کے شوہر، اور مجھے اتنا نہیں دیتے جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو۔ ہاں، اگر میں ان کی لا علمی میں ان کے مال میں سے لے لوں تو کام چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دستور کے موافق اتنا لے سکتی ہو جو تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کافی ہو سکے اور کفایت ہو جائے۔ بخیل مرد کی عورت کو جائز طور پر اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اپنا اور بچوں کا گزران لے لینا جائز ہے۔ یہاں پر فتح الباری کی عبارت نقل کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ جنگ بدر میں جب ہند کا باپ عتبہ اور اس کا چچا شیبہ اور اس کا بھائی ولید مقتول ہوئے تو یہ اس پر بہت بھاری گزرا، اور اس غصہ کی بنا پر اس نے وحشی کو لالچ دے کر اس سے حضرت حمزہ کو قتل کروایا۔ اس سے وہ بہت خوش ہوئی اور حضرت حمزہ کے پیٹ کو اس نے چاک کیا اور آپ کے کلیجہ کو نکال کر چبا کر پھینک دیا۔ جب فتح مکہ کا دن ہوا اور ابو سفیان مسلمان ہو کر مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ اسے اسلامی لشکر نے قید کر لیا تھا، پس اسے حضرت عباس نے پناہ دی، تو اس کے اسلام پر ہندہ بہت غصہ ہوئی اور اس کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مستقل طور پر قابض ہو گئے
تو ہندہ حاضر دربار رسالت ہو کر مسلمان ہو گئی اور کہا اللہ کے رسول دنیا میں کوئی گھرانہ میری نظروں میں آپ کے گھرانے سے زیادہ ذلیل نہ تھا، مگر آج اسلام کی بدولت دنیا میں کوئی گھرانہ میرے نزدیک آپ کے گھرانے سے زیادہ معزز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے نزدیک بھی یہی معاملہ ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو معلوم کیا جا سکتا ہے کہ ایسی دشمن عورت کے لیے بھی آپ کے دل میں کتنی گنجائش ہو جاتی ہے جبکہ وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ آپ اس کی ساری مخالفانہ حرکتوں کو فراموش کر کے اسے اپنے دربار عالیہ میں شرف باریابی عطا فرما کر سرفراز کرتے ہیں۔ باب حفظ المرأة زوجها فی ذات یدہ والنفقۃ علیہ، عورت کا اپنے شوہر کے مال کی اور جو وہ خرچ کے لیے دے اس کی حفاظت کرنا۔ حدیث نمبر 5365، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ پر سوار ہونے والی عورتوں میں یعنی عرب کی عورتیں بہترین عورتیں قریشی خواتین ہیں، اور دوسرے راوی جو ابن طاؤس ہیں وہ کہتے ہیں قریش کی صالح نیک عورتیں۔ صرف لفظ قریشی عورتوں کے بجائے بچے پر بچپن میں سب سے زیادہ مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ معاویہ اور ابن عباس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت کی ہے، یعنی سب سے بہترین عورتیں عرب کی عورتیں ہیں قریش کی، جو اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہیں بچپن میں اور اپنے شوہر کے مال کی بھی نگرانی کرتی ہیں۔ باب کسوۃ المرأة بالمعروف، عورت کو دستور کے مطابق کپڑا دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 5366، علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے کا جوڑا ہدیہ میں دیا تو میں نے اسے خود پہن لیا، اور یہ کپڑے کا جو جوڑا تھا یہ ریشم کا تھا۔ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خفگی دیکھی، ناراضگی، تو میں نے اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا، یعنی اپنی رشتہ دار عورتوں کو، کیونکہ حضرت علی کے گھر میں حیات نبوی تک سوائے فاطمہ زہرا کے اور کوئی عورت نہ تھی۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ میں نے اسے فاطموں میں بانٹ دیا۔ یہ فاطموں سے مراد فاطمۃ الزہرا، فاطمہ بنت اسد اور حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد یہ حضرت علی کی والدہ ہیں، اور فاطمہ بنت حمزہ۔ معلوم ہوا کہ ریشم یا سونا جیسی چیزیں کسی طور پر کسی مرد کو مل جائیں تو انہیں وہ خود استعمال کرنے کے بجائے اپنی مستورات کو تقسیم کر سکتا ہے اور انہیں دے دے اور انہیں پہنا دے۔ باب عون المرأة زوجها فی ولدہ، عورت اپنے خاوند کی مدد اس کی اولاد کی پرورش میں کر سکتی ہے، یعنی اس اولاد کی تعلیم و تربیت جو اس کے پیٹ سے نہ ہو۔ حدیث جابر میں جابر کی بہنوں کی تعلیم و تربیت میں مدد نکلتی ہے، گویا اولاد کو بھی بہنوں پر قیاس کیا ہے۔ یہ خدمت کچھ عورت پر فرض جیسی نہیں ہے، یہ خدمت عورت پر فرض جیسی نہیں ہے، جیسے ابن بطال نے کہا، مگر اخلاقاً عورت کو ایسا کرنا ہی چاہیے۔ حدیث نمبر 5367، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد شہید ہو گئے اور انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑیں۔ یا راوی نے کہا کہ 9 لڑکیاں۔ چنانچہ میں نے ایک سیبہ
عورت سے شادی کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا، جابر تم نے شادی کی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پوچھا کنواری سے یا بیاہی سے؟ میں نے کہا بیاہی سے۔ آپ نے کہا تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟ تم اس کے ساتھ کھیلتے اور وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے اور وہ تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کرتی۔ جابر نے بیان کیا کہ اس پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ عبداللہ شہید ہو گئے، یعنی ان کے والد، اور انہوں نے کئی لڑکیاں چھوڑی ہیں، اس لیے میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کے پاس انہی جیسی لڑکی بیاہ لاؤں، اس لیے میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ان کی دیکھ بھال کر سکے، ان کی اصلاح کا خیال رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا اللہ تمہیں برکت دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی راوی کو چبھا ہے، دوسرا جملہ ہے اللہ تم کو خیر عطا کرے۔ معلوم ہوا کہ شادی کے لیے عورت کے انتخاب میں بہت کچھ سوچ بچار کرنا ضروری ہے۔ محض ظاہری حسن دیکھ کر کسی عورت پر فریفتہ ہو جانا عقل مندی نہیں ہے۔ حضرت جابر کو اللہ نے آپ کی دعا سے بہت برکت دی، ان کا قرض بھی سب ادا کرا دیا، ہمیشہ خوش رہے اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر رہے۔ باب نفقۃ المعسر علی اہلہ، مفلس آدمی کو جب کچھ ملے تو پہلے اپنی بیوی کو کھلانا واجب ہے، اس پر واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب کی حدیث میں اس مفلس شخص سے فرمایا جس پر رمضان کا کفارہ واجب تھا، جاؤ تم میاں بیوی اس کھجور کے زیادہ حقدار ہو۔ حدیث نمبر 5368۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر بات کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی بیوی سے رمضان میں ہم بستری کر لی۔ حضرت نے فرمایا پھر ایک غلام آزاد کر دو، یہ کفارہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر 2 مہینے متواتر روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اتنا میرے پاس سامان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم کے پاس ایک ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے دریافت فرمایا مسئلہ پوچھنے والے کہاں ہیں؟ ان صاحب نے عرض کیا میں یہاں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا لو اسے اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر؟ اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں پتھریلے میدانوں کے درمیان کوئی گھرانہ ہم سے زیادہ محتاج نہیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور آپ کے دانت مبارک دکھائی دینے لگے اور کہا پھر تم ہی اس کے زیادہ حقدار ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔